السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 4.3 اور ایکسرسائز 4.3 کا کوشچن نمبر 1 ہم سالو کرتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 1 جو ہے میں ریڈ کر لیتا ہوں۔ فائنڈ دا ایچ سی آف دا فالوئنگ مونومیلس بائی کمپلیٹنگ دا ٹیبل۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کچھ مونومیلس گیون ہیں یہاں پہ، ان کا ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے اور اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے؟ ہائیسٹ کامن فیکٹر۔ تو ہائیسٹ کامن فیکٹر ہم نے ان الجبرک مونومیلس کا فائنڈ کرنا ہے۔ مونومیلس کیا ہوتے ہیں؟ جن کے اندر سنگل ٹرمز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے پولینومیلس جن کے اندر سنگل ٹرم ہو وہ مونومیل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں مونومیلس دو گیون ہے، سینٹر میں کوما ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں مونومیلس یعنی سنگل جو ٹرمز ہیں ان کا ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے۔ ان دونوں سنگل ٹرمز یعنی مونومیلس کا ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمیں 3 کویشچنس گیون ہیں، ان کو ہم باری باری سالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں مونومیلس گیون ہے، یہاں پہ ہم نے ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے نومیرک کوفیشنٹس کا، یعنی ان کے ساتھ جو نمبرز گیون ہیں جیسے 16 9 ان کا ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم پریویس کلاسز میں نمبرز کا ایچ سی ایف فائنڈ کرتے تھے۔ اسی طرح سے پھر یہاں پہ ہم نے پی جو گیون ہے ان دونوں ٹرمز میں اس کا ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے، پھر کیو کا، پھر آر کا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ پی کیو آر گیون ہے، ان کا ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے۔ پھر آپ نے نا ان سارے ایچ سی ایفس کو کلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کا ریکوائرڈ ایچ سی ایف لے، یعنی ان دونوں مونومیلس کا جو ایگزیکٹ آپ کے پاس ایچ سی ایف بنتا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم سالو کرتے ہیں کویشچن کو، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دیکھیں اس کا فرسٹ پارٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں گیون ہے دو مونومیلس 16 پی کیوب کیو۔ ٹھیک ہے، یہ پھر ہے کوما، کوما کے بعد ہمارے پاس یہ ایک اور مونومیل گیون ہے، وہ گیون ہے 9 پی کیو اسکیئر آر۔ اوکے، سب سے پہلے تو میں ان کے فیکٹرز بنا لیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس ہے 16 کے ہم بنا لیتے ہیں فیکٹرز۔ تو پرائم نمبر سے میں اس کے فیکٹر بناتا ہوں۔ 2 8 16، 2 4 8، 2 2 4 اینڈ 2 1 2۔ اسی طرح سے پھر میں 3 کے بھی فیکٹر بنا لیتا ہوں، تو وہ آ جائیں گے ہمارے پاس۔ دیکھیں 3 3 9 اینڈ 3 1 3۔ اوکے، تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس 16 کے فیکٹر آ جائیں گے 2 انٹو 2 انٹو 2 انٹو 2، 4 ٹائم جو ہے یہ 2 آ جائے گا، اور یہاں پہ 9 کے فیکٹر آ جائیں گے 3 انٹو 3۔ اوکے، اس کے بعد دیکھیں تو ہمارے پاس ہے پی کیوب۔ پی کیوب جو ہے اس کی پاور کیا ہے 3، تو اس کو نہ میں اس طرح سے لکھ لوں گا پی پاور 1 انٹو پی پاور 1، تو 3 ٹائم پی آ جائے گا ہمارے پاس، پی انٹو پی انٹو پی۔ دیکھیں ان کو سولو کریں نا تو ان کی پاور ایڈ ہو کے 1 + 1 + 1 3 آ جائے گی۔ تو پی کیوب کو بریک کر کے میں نے اس طرح سے ایکسپوننشیل فارم میں لکھ لیا۔ پھر آ جائیں گے ہمارے پاس کیو۔ کیو دیکھیں یہ اس کی کوئی پاور نہیں ہے یعنی 1 ہے، تو یہ سمپلی کیو ہی آ جائے گا۔ اوکے، پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ جو پی کیو ان کو بھی میں اس طرح سے فیکٹرز کی فارم میں لکھتا ہوں۔ پی دیکھیں ایک ہی ہے، کی پاور 1 آ جائے گا، کیو کا اسکیئر ہے اس کو میں 2 ٹائم لکھ لوں گا، اور پھر آر بھی سنگل ٹائم ہے تو یہ بھی سمپلی آر ہی آ جائے گا۔ آر پاور 1 لکھ لیں یا سمپل آر لکھ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اوکے، اب یہ فیکٹر سارے اس کے آگے اور یہ سارے اس کے آگے۔ اب ایچ سی ایف کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں سے کامن فیکٹر۔ تو جب بھی ہم نمبرز کا ایچ سی ایف ان سے پریویس کلاسز میں بھی لیتے تھے تو ہم ان دونوں ٹرمز کے کامن جو فیکٹر ہیں وہ لے لیتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں 2 اس میں ہے، اس میں 2 نہیں ہے، 3 اس میں ہے، اس کے فیکٹرز میں نہیں ہے، تو 2 اور 3 میں سے تو کچھ بھی کامن نہیں آئے گا۔ تو نمبرز کی بات کریں کہ 16 اور 9 جو ہیں یہ جو دو نمبرز ہیں ان کے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 2 2 2 اور 3 3۔ کیا ان میں کچھ کامن ہے؟ تو نہیں ہے۔ 3 اگر ان میں ہے تو ان میں نہیں ہے، 2 2 اگر اس میں ہے تو اس کے فیکٹرز میں نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں کچھ بھی کامن نہیں آئے گا، سمپلی 1 آ جائے گا۔ تو یہاں پہ ان کے ایچ سی ایف کو کوفیشینٹ سمپلی کیا آ جائے گا؟ 1 آ جائے گا۔ تو 1 جو ہے یہاں پہ ان کا ایچ سی ایف آ جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان کے کوفیشینٹ کا ایچ سی ایف لکھنا ہے، تو ایچ سی ایف میں کچھ بھی کامن نہیں ہے، سمپلی 1 آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پی اینڈ پی، اب یہ دو جو ہیں ان کے فیکٹرز میں دیکھیں اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پی کامن آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پی کامن آنے سے ہمارے پاس یہ ایک جو ہے پی یہ ہمارے پاس ایچ سی ایف آ جائے گا ان دونوں ٹرمز کا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں مونومیلس میں پی جو ہے یہ کامن ہے تو پی آ جائے گا ایچ سی ایف۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ پی کا ہی ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے، تو پی میں اس میں کامن ہے تو ہم لکھ دیں گے ایک دفعہ پی یعنی پی پاور 1۔ اوکے، پھر کیو دیکھیں تو ہمارے پاس 2 ہیں، ادھر کیو سنگل ہے تو کیو بھی ہم کامن ایک کیو جو ہے وہ کامن لے سکتے ہیں، تو ایک کیو جو ہے وہ کامن آ جائے گا تو یہ ایچ سی ایف کے اندر شامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آر کا کامن دیکھیں، آر کا دیکھیں تو اس میں اور اس میں تو آر ہے لیکن اس کے فیکٹرز میں کوئی آر نہیں ہے،
لہٰذا آر کامن نہیں آئے گا، تو آر کا ہمارے پاس کوئی بھی فیکٹر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ لاسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا ایچ سی ایف۔ اب ایچ سی ایف کیا ہوگا، ہم 1 پی کیو ان سبھی کو ملا کے لکھیں گے تو ہمارے پاس اس کا ایچ سی ایف آ جائے گا 1 پی کیو، یعنی سمپلی آپ اس کو پی کیو بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں اکٹھے کر لیں تو ہمارے پاس پی کیو جو ہے اس کا ایچ سی ایف آ جائے گا۔ اوکے، تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کیا، پہلے ان نمبرز کا ایچ سی ایف نکالا، پھر پی کا ایچ سی ایف نکالا، یعنی پی میں کیا کیا کامن ہے، ایک پی کامن آ رہا تھا تو پی پاور 1 کامن آ جائے گا، پھر ایک سنگل کیو کامن آ رہا تھا تو کیو کے فیکٹر میں بھی کیو کامن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کیو کا ایچ سی ایف کیو ہی آئے گا، کیو پاور 1، کیونکہ ایک ہی کیو کامن ہے، دو ہوتے تو کیو اسکیئر ہو جاتا، لیکن ابھی ایک ہی کیو کامن دونوں مونومیلز میں، تو ہمارے پاس کیو ہی اس کا ایچ سی ایف آئے گا۔ اور اسی طرح سے آر جو ہے یہاں پہ تو موجود ہے لیکن اس کے فیکٹر میں آر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا آر کو کامن نہیں لیا جا سکتا، تو اس کا ایچ سی ایف جو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس جو ریکوائرڈ ایچ سی ایف ہو وہ کیا آ جائے گا، ان سبھی کو ہم اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 پی کیو، یا سمپلی پی کیو جو ہے یہ اس کا ایچ سی ایف آ جائے گا۔ تو ان دو مونومیلز کا یہ ایچ سی ایف آ جائے گا۔ اوکے، اب ہمارے پاس 1 2 3 مونومیلز ہیں، اب ان تینوں کے میں اسی طرح سے فیکٹر بنا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آنسر کیا آئے گا۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا۔ سیکنڈ پارٹ دیکھیں، سیکنڈ پارٹ کے اندر اسٹوڈنٹ ہم ان فیکٹرز کو لکھ لیتے ہیں 10 پی کیو، کیو اسکیئر اور آر، پھر ایک مونومیل ہے ہمارے پاس 5 پی اسکیئر کیو آر، اور تھرڈ ون ہے ہمارے پاس 15 پی اسکیئر کیو آر اسکیئر۔ اوکے، ان کے اسٹوڈنٹ ہم اب فیکٹرز بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں 10 جو ہے اس کے فیکٹرز کیا آ جائیں گے، دیکھیں 2 5 10 اینڈ 5 آن دا 5، تو 2 اینڈ 5 اس کے فیکٹرز آ جائیں گے، 2 انٹو 5۔ پی کتنے ٹائم ہے، 3 ٹائم ہے، تو آ جائے گا ہمارے پاس پی کیو ہے نا، تو اس کو 3 ٹائم لکھ سکتے ہیں، پی پاور 1 پی پاور 1 اینڈ پی پاور 1۔ اوکے، اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس کیو اسکیئر، تو آ جائے گا کیو پاور 1 انٹو کیو پاور 1، اور پھر آر سنگل ٹائم ہے تو سمپلی آر پاور 1 یا آر ہی لکھ لیں۔ اوکے، پھر اس کے بعد 5 کے فیکٹر دیکھیں، 5 آن دا 5 ہی ہوتا ہے، اس کے مزید فیکٹر نہیں بنا سکتے، تو ایک ہی فیکٹر آ جائے گا 5۔ پی اسکیئر ہے تو ہم اس کو 2 ٹائم لکھ لیں گے، کیو ہے سمپلی تو کیو لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور آر بھی ایک دفعہ ہے تو آر پاور 1 آ جائے گا۔ پھر اسی طرح 15 کے فیکٹر آ جائیں گے، 3 5 15 اینڈ 5 آن دا 5۔ 15 کے فیکٹر یہاں پہ میں لے لیتا ہوں، تو 15 کے فیکٹر ہم بنا لیتے ہیں، 3 5 15 اینڈ 5 آن دا 5، تو 3 اینڈ 5 ہی اس کے دو فیکٹرز میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پی اسکیئر ہے تو پی پاور 1 انٹو پی پاور 1 آ جائے گا، اور پھر کیو سنگل ہے تو کیو پاور 1 آ جائے گا، اور آر اسکیئر ہے تو آر کو میں 2 ٹائم لکھ لیتا ہوں۔ تو ایچ سی ایف اس کے کوفیشنٹ کا کیا آ جائے گا، دیکھیں ہمارے پاس اس کے کوفیشنٹ کیا ہیں، 10 5 اینڈ 15، جس کے فیکٹرز کیا آ رہے ہیں، 2 5 5 اینڈ 3 5۔ اب ان نمبرز میں کون سے فیکٹر کامن ہیں، تو 5، تینوں میں آپ نے کامن دیکھنا ہے، تینوں مونومیلز کے فیکٹر میں کامن کیا آ رہا ہے ہمارے پاس، 5 آ رہا ہے، تو 5 جو ہے یہاں پہ اس میں یہ کامن آ جائے گا، تو ہمارے پاس ان کے کوفیشنٹ یعنی نومرل کوفیشنٹ جو ہیں، یعنی 10 5 اور 15، ان کے فیکٹر میں سے صرف 5 کامن آئے گا، تو 5 ان کا ایچ سی ایف ہوگا۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے پی کا ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے، تو یہاں پہ پی دیکھیں تو یہاں پہ کتنے پی کامن آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ دو پی کامن آ رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ پی 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 پی، تو 2 پی جو ہے یہاں پہ کامن آ رہے ہیں، تو یہاں پہ پی انٹو پی کامن آ جائے گا، اس کو سمپلی پی اسکیئر بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اب بات کرتے ہیں کیو کی۔ اب کیو کی بات کریں تو سنگل کیو ہی تینوں ٹرمز میں کامن ہے، سنگل کیو، ادھر 2 ہیں کیو، ادھر ایک دفعہ ہے کیو، اور ادھر بھی ایک ہی دفعہ کیو، تو ایک سنگل کیو جو ہے کامن آ جائے گا، تو کیو کے ایچ سی ایف کے اندر ہمارے پاس کیو ہی آ جائے گا۔ اوکے، اس کے بعد ہے آر دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اور یہاں پہ یہ آر موجود ہے، تو ہمارے پاس اس کے ایچ سی ایف میں آر بھی آ جائے گا۔ اوکے، تو ایک آر جو ہے تینوں میں کامن ہے، ایک کیو کامن ہے، 2 پی کامن تھے تو پی اسکیئر کیو اینڈ آر، تو 5 پی اسکیئر کیو آر یہ ہمارے پاس کامن آ گئے ہیں، یہ ہمارے پاس ان کے ایچ سی ایف ہیں، ان کو کلیکٹیولی ملا لیں، ٹھیک ہے، تو آ جائے گا ہمارے پاس 5 پی اسکیئر کیو آر، یہ ہمارے پاس ان تینوں مونومیلز کا ایل سی ایم آ جائے گا۔ اوکے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ نیکسٹ کویسچن میں ہمیں 1 2 3 4 مونومیلز کے بنے، ان کے فیکٹر اسی طرح سے بنا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے آنسرز کیا آئیں گے۔ اوکے، تھرڈ کویسچن میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہے 14 پی پاور 4 کیو آر پاور 4۔ اوکے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے 28 پی کیو کیو آر اسکیئر، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے 7 پی اسکیئر کیو آر اسکیئر، اور پھر ہمارے پاس ہے 21 پی اسکیئر کیو اسکیئر آر 4، 21
P स्केयर Q स्केयर एंड R पावर 4। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अब हम इनके फैक्टर्स बना के इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 14, 2 7 14 एंड 7 1 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर मैं यहाँ बना लेता हूँ। 2 7 14 7 1 7, तो 2 इंटू 7, ये इसके जो कोफिशिएंट है इनके फैक्टर्स आ गए। फिर इसके बाद हमारे पास है P पावर 4, तो P को मैं 4 दफ़ा लिख लेता हूँ। ठीक है, P इंटू P इंटू P। Q सिंगल टाइम है और R 4 टाइम है, तो R इंटू R इंटू R इंटू R लिख लेते हैं। ठीक है, R जो है इसको मैं 1 2 3 4 टाइम लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद आ जाएगा 28, तो आ जाएगा 28 के फैक्टर देखें। 2 14 जार 28, 2 7 जार 14 एंड 7 1 7, तो आ जाएगा 2 इंटू 7 और 2 इंटू 2 इंटू 7। तो ये तीन फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 28 के। फिर P क्यूब है, तो P को मैं 3 टाइम लिख लेता हूँ, P इंटू P इंटू P। ठीक है, सेंटर में मल्टीप्लाई डाल दें। फिर क्यूब और फिर R स्केयर जो है वो हमारे पास 2 टाइम आ जाएगा, R इंटू R। आप इसके ऊपर बेशक पावर 1 लिख लें या सिंपली लिख दें, एक ही पावर होगी इसकी। R सिंगल है, इसके ऊपर पावर नहीं है, इट मीन R पावर 1 है। ठीक है, आप लिखें ना लिखें, और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है, आप बेशक ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे 7 के फैक्टर जस्ट 7 ही आ जाएगा। फिर P स्केयर है, तो P को मैं मल्टीप्लाई में 2 टाइम लिख लेता हूँ। फिर आ जाएगा हमारे पास Q, और फिर आ जाएगा R स्केयर, तो R को भी मैं R मल्टीप्लाई R लिख लूँगा। फिर क्या है हमारे पास 21, तो 21 के फैक्टर बना लेते हैं। 3 7 21 एंड 7 1 7, और 7 के मजीद फैक्टर नहीं बन सकते, तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7। और फिर आ जाएगा P स्केयर, तो P इंटू P। Q स्केयर, तो Q इंटू Q। और R पावर 4, तो R को मैं 4 टाइम लिख लेता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, यानी 14 28 7 21, इनके जो फैक्टर्स हैं इनमें एक कॉमन क्या आ जाएगा। देखें हमारे पास 2 2, यहाँ पे 2 नहीं है, हाँ यहाँ पे भी 2 नहीं है, तो यहाँ पे 7 7 7 7, ये तीनों में कॉमन आ जाएगा। 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 जो है इनके तीनों के फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ। तो एक जो है वो फैक्टर कॉमन जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो नंबर्स में जो हमारे पास HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 7, क्योंकि हमने चारों के फैक्टर्स में कॉमन देखना है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनका फैक्टर 7 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास P देखें हमारे पास 1 2 1 2 1 2 1 2, दो P जो हैं हमारे पास इन सारी टर्म्स में कॉमन है। तो एक तो ये P आ जाएगा, ठीक है, और एक ये P आ जाएगा। इनके ना मैं इकट्ठे ही पेज बना लेता हूँ। तो 2 दफ़ा P जो है हमारे पास, 2 P जो हैं इसके चारों के फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी P इंटू P, P इंटू P, P इंटू P, P इंटू P, तो 2 P जो हैं इनके फैक्टर्स में कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ पे P स्केयर जो है ये HCF आ जाएगा P के फैक्टर्स का। तो इसके फैक्टर्स में P स्केयर जो है हमारे पास आंसर में आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा Q के फैक्टर में। Q के फैक्टर में देखें तो Q Q Q एंड Q, तो इसके फैक्टर्स में स्टूडेंट हमारे पास Q कॉमन आ जाएगा। Q जो है Q के फैक्टर्स का HCF आ जाएगा। तो HCF Q क्या आ जाएगा, एक ही Q कॉमन है तो ये सिंगल Q आ जाएगा। ठीक है, और फिर R देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 2 टाइम, यहाँ बल्कि 4 टाइम है। तो 2 टाइम जो है हम तो 2 दफ़ा R जो है इन सारों के फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है। तो ये R इंटू R जो है ये कॉमन आ रहा है। 2 टाइम जो है R कॉमन आ रहा है। ठीक है, R ये कॉमन आ गया, फिर R ये कॉमन आ गया। तो R स्केयर जो है ये R के फैक्टर में से हमारा HCF आ जाएगा। तो कलेक्टिवली इनको मिलाएं तो 7 P स्केयर Q R स्केयर, ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा इन चारों मोनोमियल्स का। तो 7 P स्केयर Q R स्केयर। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि क्या क्या HCF जो है हमारे पास इनके फैक्टर्स का आएगा। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं स्टूडेंट हम इसके बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि इफ़ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 पावर 2 3 PQ एंड P प्लस Q का होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर HCF। तो स्टूडेंट हमारे पास अगर कॉमन फैक्टर गिवन है 3 अननोन पॉलिनोमियल्स के, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं 3 अननोन पॉलिनोमियल्स के, यानी पॉलिनोमियल्स तो हमें नहीं पता लेकिन उनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं हमें पता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास मोनोमियल्स गिवन थे,
ان کے ہم نے کامن فیکٹر فائنڈ کیے تھے، لیکن اس کویشچن میں ہمیں کامن فیکٹر گیون ہے، پولینومیلز گیون نہیں ہے، جسٹ ان کے کامن فیکٹر گیون ہے، تو ہم نے ان کا ایچ سی ایف فائنڈ کرنا ہے۔ ایچ سی ایف جو ہے ہمارے ہوتے ہی کامن فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایچ سی ایف ہوتا ہی کیا ہے، سارے پولینومیلز کے کامن فیکٹرز، تو وہ کامن فیکٹر سارے ہمیں تینوں پولینومیلز کے گیون ہیں کہ تینوں پولینومیلز میں جو کامن آ رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایچ سی ایف کیا آئے گا، ہم ان تینوں کو ملٹیپلائی کر لیں گے، ٹھیک ہے، سمپلی ان کو اکٹھا کر لیں گے تو انہی کامن فیکٹر سے ہمارا کیا آ جائے گا، ان تین ان نون پولینومیلز کا ایچ سی ایف۔ لیکن یہ پولینومیلز ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کے کامن فیکٹر پتہ ہیں، تو ایچ سی ایف کیسے فائنڈ کریں گے، انہی تینوں کامن فیکٹرز کو اکٹھا کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس کامن فیکٹر جو ہیں وہ کیا آئیں گے، کامن فیکٹرز یعنی سی ایف جو ہے میں لکھ لیتا ہوں، کیا ہے ہمارے پاس 2/2، اور پھر ہمارے پاس ہے 3، اور پھر ہمارے پاس ہے پی کیو، اور لاسٹ میں ہمارے پاس ہے پی پلس کیو، ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے ہوس کے، تو یہاں پہ نا میں ان کے درمیان ملٹیپلائی کا سائن ڈال دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ اب کیا کریں گے، ان کو سولو کرتے ہیں، آپس میں ملٹیپلائی کر کے ان کو ہم اکٹھا کر لیں تو ہمارے پاس ان کے ایچ سی ایف آ جائیں گے۔ تو ایچ سی ایف کیا آ جائے گا، ہم کیا کریں گے، ان کو سولو کرتے ہیں، سولو کر کے ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 2/2 کیا آ جائے گا، 2/2 از اکول ٹو 2 × 2 4 انٹو 3 انٹو پی کیو انٹو پی پلس کیو کا ہوس کے۔ سب سے پہلے تو 2/2 کیا آ جائے گی 4، پھر 4 3 آ جائے گا ہمارے پاس 12، پھر ساتھ میں آ جائے گا پی کیو، اور پھر آ جائے گا ہمارے پاس پی پلس کیو کا ہوس کے۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہم ان کو ملٹیپلائی کر لیں گے، ملٹیپلائی کر کے ان کو اکٹھا کر کے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 12 پی کیو پی پلس کیو کا ہوس کے۔ تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایچ سی ایف ان کامن فیکٹرز۔ تو کامن فیکٹرز ہی ہم ایچ سی ایف فائنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کیا کرنا ہے، کامن فیکٹر گیون ہے، انہیں کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو ایچ سی ایف آ جائے گا، کس کا، تین ایسے پولینومیلز کا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تین ان نون پولینومیلز، ہمیں کامن فیکٹر گیون ہے، بس ان کو جس ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایچ سی ایف آ جائے گا۔ اوکے، چلتے ہیں اس کے سی پارٹ کی طرف۔ رائٹ اینی ٹو پولینومیل آف یور اون چوائس ہیونگ ایچ سی ایف ایز 1۔ تو اب آپ نے اپنے مرضی سے کوئی بھی دو پولینومیل بتا دیں کہ ان کا ایچ سی ایف فائنڈ کریں تو وہ 1 آئے۔ دیکھیں ایچ سی ایف صرف اسی صورت میں 1 آتا ہے جب دونوں کے فیکٹرز میں کچھ بھی کامن نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی دونوں کے فیکٹرز میں نہ ہمارے پاس کوئی کوفیشینٹ نہ ہی ہمارے پاس کوئی بیس جو ہے کامن آئے، تو ہمارے پاس کچھ بھی کامن نہ آنے کی صورت میں ہمارے پاس ایچ سی ایف کیا آتا ہے 1 آتا ہے۔ تو سمپل الفاظ میں ہمیں ایسے دو پولینومیل بتانے ہیں جن کا ایچ سی ایف 1 ہے، یعنی ان میں کچھ بھی کامن نہ ہو جس کی وجہ سے ان کا ایچ سی ایف کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا۔ تو ہم یہاں پہ کوئی بھی دو پولینومیل لکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جیسے لاسٹ کویسچن میں ہم نے مونومیلز دیکھے تھے، مونومیلز کو بھی پولینومیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنگل ٹرمز والے تھے، ہم ملٹیپل ٹرمز والے بھی مونومیلز لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ میں ایک دو ایگزامپلز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن کا ایچ سی ایف جو ہے وہ 1 آئے گا۔ دیکھیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 4x کے y، اور پھر میں ایک فیکٹر لکھ لیتا ہوں 3w²z۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان دو مونومیلز میں، دیکھیں یہ مونومیلز ہیں، سنگل ٹرم ہے، ان میں نہ 3 اور 4 میں کچھ کامن ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے کوفیشینٹ میں کچھ کامن نہیں ہے، یہاں پہ x ہے، یہاں پہ x موجود نہیں ہے، یہاں y ہے، یہاں y موجود نہیں ہے، اسی طرح wz یہاں پہ ہے، اس کے فیکٹرز میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ دو ایسے مونومیلز ہیں جن میں کچھ بھی کامن نہیں ہے، لہٰذا ان کا ایچ سی ایف کیا آ جائے گا 1 آ جائے گا۔ تو ان میں کچھ بھی کامن نہیں، دیکھیں یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے مونومیلز کی کہ سنگل ٹرم والے ایسے پولینومیلز، دیکھیں پولینومیلز کی ایک قسم ہوتی ہے مونومیل جس میں صرف سنگل ٹرم ہوتی ہے، تو یہ دو مونومیلز میں نے لے لیے، نہ ان کے کوفیشینٹ میں کچھ کامن ہے نہ ان کے بیسز میں کچھ کامن ہے، لہٰذا ان کا ایچ سی ایف کیا آئے گا 1 آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے کوئی بھی دو ٹرمز بتا دینی ہیں، کوئی بھی دو پولینومیلز بتا دینے ہیں کہ جن کا ایچ سی ایف جو ہے وہ 1 ہے، وہ اسی صورت میں آئے گا جب ان دونوں میں کچھ بھی کامن نہیں ہوگا۔ اوکے، ایک ایگزامپل میں اور بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارے پاس مونومیل تھے، میں اب بائنومیلز کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں جیسے ہمارے پاس آ جائے گا x پلس 2 اور اس کا اسکوائر ہے، اور یہاں پہ ایک دفعہ ہمارے پاس آ جائے گا x پلس 3 اس کا کیوب ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ پولینومیل ایسے ہیں جن میں دو ٹرمز ہیں، ہے تو ان کے اوپر اسکوائر ہے اور کیوب ہے، لیکن x پلس 2 اور x پلس 3
ان کے اندر کچھ بھی کامن نہیں ہے. اس کے فیکٹر اگر بنائیں تو 2 ٹائم آ جائے گا x+2 انٹو x+2، اور اس کے فیکٹر اگر میں بناؤں تو آ جائے گا x+3 x+3 x+3. اب ان کے فیکٹرز میں کچھ بھی کامن نہیں آ رہا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو ہمارے پاس اب پولینومیلز ہیں ان کا HCF 1 آ جائے گا، کیونکہ ان میں کچھ بھی اس کے فیکٹرز میں کامن نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی میں نے اگزامپل دی تھی، آپ یہ لکھ لیں، یہ لکھ لیں، اپنی مرضی سے کوئی آنسر لکھ لیں. پولینومیل ہونا چاہیے اور ان کے اندر کچھ بھی کامن نہ ہو تاکہ ان کا HCF کیا آ سکے، 1 آ سکے. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کے سی پارٹ کا آنسر. اوکے، تو اب چلتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ کویشچن کی طرف. چلتے ہیں اسٹوڈنٹ ہم نیکسٹ پارٹی کی طرف، اور پارٹی کے اندر ہم کویشچن کو ریڈ کر لیتے ہیں. The only common factor of two polynomials is m-n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials؟ تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس دو پولینومیلز ہیں، ان کے اندر جو کامن فیکٹر ہے صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے m-n، اور ان کا جو ان کامن فیکٹر ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے m square plus n square. تو دو فیکٹرز ہیں ہمارے پاس، ایک کامن ہے اور ایک ان کامن ہے. ایک ایسا ہے جو دونوں میں کامن ہے، اور ایک فیکٹر ایسا گیون ہے جو دونوں میں ان کامن ہے. تو کین یو گیس دا ان پولینومیلز؟ تو کیا آپ وہ دو پولینومیلز بتا سکتے ہیں کہ جن کے یہ دو فیکٹرز ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں کامن فیکٹرز. تو دا اونلی کامن فیکٹر، جو صرف کامن فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس دونوں پولینومیلز کا، وہ کیا ہے m-n، اینڈ دا اونلی uncommon factor، تو دا اونلی ان کامن فیکٹر از m square plus n square. دیکھیں صرف کامن فیکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے m-n، اور اونلی یعنی صرف ایک جو ان کامن فیکٹر ہے وہ کیا ہے m square plus n square. تو ہم نے وہ دو پولینومیلز فائنڈ کرنے ہیں جن کے یہ کامن اور نان کامن فیکٹرز ہیں. تو دیکھیں ہمارے پاس جو پولینومیل a ہے اور b جو ہے وہ کیا ہوں گے. دیکھیں ہم دونوں میں کامن دیکھیں تو وہ یہ ہے، اور ان کامن دیکھیں تو یہ ہے. یعنی یہ جو ہے یہ ایک میں ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا، یہ دونوں میں موجود ہوگا. تو میں کیا کرتا ہوں، یہ جو ہے یہ دونوں میں لکھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں میں کامن ہے تو یہ دونوں میں آئے گا. تو ایک m-n کیونکہ یہ کامن فیکٹر ہے تو یہ دونوں پولینومیلز میں موجود ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں میں کامن ہے. تو اس کو میں اس کے اور اس کے فیکٹرز میں لکھ لیتا ہوں. اور پھر یہ ایسا ہے جو ان کامن ہے، یعنی یہ ایک میں ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. یہ فرسٹ پولینومیل ہے، یہ سیکنڈ پولینومیل ہے، یہ کامن تھا اس لیے یہ دونوں میں آئے گا، کیونکہ کامن ہی صرف وہ ہوتا ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے. تو اس میں بھی اور اس میں بھی m-n موجود ہوگا، یہ بات ہوتا ہے. اس کے بعد m square plus n square، یہ ایسا فیکٹر ہے جو دونوں میں ان کامن ہے. ان کامن مین کہ ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے، یہ اس میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے، کسی میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ایک میں ہوگا لیکن دوسرے میں نہیں ہوگا، اسی لیے یہ ان کامن ہے، یعنی دونوں میں کامن نہیں ہے، دونوں میں ایک جیسا نہیں ہے. لہٰذا اس کو میں اس میں یا اس میں کسی بھی ایک پولینومیل میں لکھ سکتا ہوں. تو اس کو نا میں اے پولینومیل میں لکھ لوں گا، تو m square plus n square. تو یہ ہمارے پاس پولینومیل ایک آ جائے گا اور یہ دوسرا آ جائے گا. اب یہ ہمارے پاس یہ آنسرز آ جائیں گے. ایک پولینومیل اے یہ ایسا ہے جس میں m-n اور m square plus n square ہے، دوسرا ایسا ہے جس میں صرف m-n ہے. تو ان دونوں کو کامن لینا تو دونوں میں کامن m-n آتا ہے، اور باقی جو رہ جائے گا یہ ان کامن رہ جائے گا جو ان کامنس میں آ جائے گا. تو یہی دو فیکٹر آ جائیں گے اسٹوڈنٹس جن میں m-n دونوں میں لکھ لیں گے، اور یہ جو ہے یہ جسٹ ایک پولینومیل میں ہم لکھ لیں کیونکہ یہ ان کامن ہے. یہ ایک میں ہو سکتا ہے دوسرے میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان کامن ہے، دونوں میں کامن نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس دو پولینومیلز آ جائیں گے. اوکے، تو یہ تھا اسٹوڈنٹ ہمارا پارٹی. اب چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف. اوکے، تو چلتے ہیں پارٹی کی طرف. کین یو گیس دا HCF آف ٹو پولینومیلز x³ + 5x + 1 اینڈ 1 + 5x + x³ وداؤٹ اینی پروسیجر. تو کیا آپ گیس کر سکتے ہیں ان دو پولینومیلز کا، یہ اور یہ جو ہیں، کہ ان کا HCF کیا ہوگا؟ آپ نے کوئی پروسیجر نہیں کرنا، کوئی سولو نہیں کرنا ہے اس کو، جسٹ آپ دیکھ کے بتا دیں. دیکھیں اگر ان کو دیکھیں تو یہ ایک پولینومیل ہے، یہ سیکنڈ پولینومیل، اس میں تین ٹرمز ہیں، 1x³ 5x + 1. اگر آپ دیکھیں تو یہی ٹرم اس میں بھی موجود ہیں، x³ 5x + 1. تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ اس میں اور اس میں تو ساری سیم ٹرمز ہیں. دیکھیں x³ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے،
5x اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، 1 اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ فرق جسٹ اتنا ہے کہ ان کی ترتیب اور ان کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایکس کیوب پہلے، یہاں ایکس کیوب لاسٹ میں ہے، لیکن یہ دونوں جو پولینومیلز ہیں یہ ایکول کنسیڈر کیے جائیں گے، یعنی یہ اس کے ایکول ہے، یہ اس کے ایکول ہے. تو یہ دونوں ایک ہی پولینومیلز ہیں. جس کیا فرق ہے کہ اس کی ترتیب لکھنے میں اور اس کی ترتیب لکھنے میں ڈیفرنٹ ہے. اگر ہم ان دونوں کو ری ارینج کریں تو یہ دونوں سیم پولینومیلز ہیں، اور سیم پولینومیلز کا ایس سی ایف بھی یہی آئے گا. ان دونوں میں کامن دیکھیں نا تو یہ دونوں ہیں ہی ایک جیسے، تو ان دونوں کا کامن بھی یہی آئے گا. تو اس کا ایس سی ایف بھی کیا آئے گا؟ ایکس کیوب پلس 5x پلس 1. کیونکہ دونوں سیم ہیں، دونوں میں کامن یہی ایکسپریشن آ جائے گی، یہی ہمارا آنسر آ جائے گا. دا ٹو پولینومیلز، یہ دونوں پولینومیلز جو ہیں آر سیم بٹ ریٹن ان ڈفرینٹ آرڈر. بس آرڈر ڈفرینٹ ہے، باقی دونوں پولینومیل سیم ہے. تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ آنسر آ جائے گا. دونوں پولینومیل سیم ہے لیکن ان کا لکھنے کا آرڈر ڈفرینٹ ہے. سو کیونکہ دونوں سیم ہیں تو ایس سی ایف بھی ہمارے پاس یہی آ جائے گا. سو ایس سی ایف ول بی ایکس کیوب پلس 5x پلس 1. کیونکہ دونوں میں یہی سیم ہے، یہ دونوں پولینومیل سیم ہے، یہی ان کا ایس سی ایف بھی آ جائے گا. کیونکہ ایس سی ایف میں ہم دونوں پولینومیلس کا کامن دیکھتے ہیں، پورے کا پورا ہی پولینومیل کامن ہے، تو یہی اس کا ایس سی ایف آ جائے گا. تو یہ آ جائے گا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اس کے ای پارٹ کا آنسر. اوکے، تو یہ تو اسٹوڈنٹ ہمارا کوشچن نمبر 1. امید ہے آپ کو اس کے تمام پارٹ جو ہیں وہ سمجھ آگے ہوں گے. تو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.